سوال ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کا نصیب بدل جائے؟ جواب ہے نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں تو اللہ ہمارا نصیب بہتر بنا سکتا ہے۔ سوال ہے اگر انسان کو کسی کا خیال آتا ہو تو اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے اگر کسی کا خیال آتا ہو تو اللہ کی پناہ مانگ کر اس پر زیادہ توجہ نہ دیں۔ اپنے ذہن کو اللہ کی یاد میں لگائیں تاکہ وہ خیال خود ہی چلا جائے۔ سوال ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کی زندگی میں صرف مشکلات آئیں؟ جواب ہے زندگی میں مشکلات آنا ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں کے ذریعے مضبوط بناتا ہے۔ اگر ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ سوال ہے اگر کسی انسان کا ایمان کمزور ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے نماز، ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت ضروری ہے۔ اللہ کی ہدایت کو طلب کریں اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں۔ سوال ہے اگر انسان کا دل دکھا ہو تو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ جواب ہے دل کی دکھ کو اللہ کے سامنے پیش کریں اور صدقہ کریں۔ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں کیونکہ دل کا سکون اللہ کی ہدایت میں ہی ہے۔ سوال ہے اگر انسان کسی عمل میں ناکام ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے ناکامی اللہ کی طرف سے امتحان ہو سکتی ہے، اس سے ہمت نہ ہاریں بلکہ صبر کریں اور دوبارہ کوشش کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ سوال ہے اگر انسان کسی بات کا بہت زیادہ وہم کرے تو کیسے اس سے بچا جائے؟ جواب ہے وہم انسان کے ذہن کا حصہ ہوتا ہے، اسے چھوڑ دینا چاہیے اور اللہ پر توکل رکھنا چاہیے۔ ذکر اور نماز انسان کے ذہن کو سکون دیتی ہیں۔ سوال ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کوئی موقع گزر جائے؟ جواب ہے جو موقع اللہ کی مرضی سے ہے وہ نہیں گزرتے۔ اگر کچھ گزر گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کچھ بہتر مقدر کیا ہے اور ہمیں اس پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ سوال ہے خواب میں کسی کا چہرہ دیکھنا کیا اثر رکھتا ہے؟ جواب ہے خواب میں چہرہ دیکھنا انسان کی اندرونی کیفیت اور تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ اگر چہرہ خوشنما ہو تو یہ اچھے تعلقات کی علامت اور اگر غمگین ہو تو یہ ذہنی پریشانی کی طرف اشارہ کر سکتا ہے۔ سوال ہے اگر کسی کو دنیاوی کامیابی نہ ملے تو کیا اسے پریشان ہونا چاہیے؟ جواب ہے دنیا میں کامیابی اور ناکامی اللہ کی مرضی پر منحصر ہے۔ اگر کسی کو دنیاوی کامیابی نہ ملے تو اللہ کی رضا کی کوشش کریں کیونکہ آخرات کی کامیابی کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ سوال ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے انسان کا ایمان ایک دن کمزور پڑ جائے؟ جواب ہے ایمان میں اتار چڑھاؤ آنا انسان کی فطرت ہے۔ اگر ایمان کمزور ہو تو ذکر، نماز اور توبہ کے ذریعے اسے دوبارہ مضبوط کریں۔ سوال ہے اگر کسی کو خوف محسوس ہو تو اس کا کیا علاج ہے؟ جواب ہے خوف کو دور کرنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگیں اور اس پر توکل کریں۔ مسلسل ذکر اور دعا سے خوف کم ہوتا ہے اور دل میں سکون آتا ہے۔
سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو انعام میں چادر دی تھی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف افراد کو چادریں عطا فرمائی۔ ان میں سے ایک معروف واقعہ حضرت کعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ سوال ہے نیک عمل کرنے کا بہترین وقت کب ہے؟ جواب ہے نیک عمل کرنے کا بہترین وقت وہ ہے جب انسان کا دل اللہ کی رضا کے لیے مخلص ہو۔ زیادہ سے زیادہ عبادت اور نیک عمل رمضان میں اور رات کے آخری حصے میں کیے جاتے ہیں۔ سوال ہے حسن اخلاق کی اہمیت اسلام میں کیا ہے؟ جواب ہے اسلام میں حسن اخلاق کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اچھے اخلاق نہ صرف معاشرتی تعلقات کو بہتر بناتے ہیں بلکہ یہ انسان کو اللہ کے قریب بھی لے جاتے ہیں۔ سوال ہے خواب میں کوئی بزرگ شخصیت دیکھنا کیا پیغام دے سکتی ہے؟ جواب ہے بزرگ شخصیت کا خواب میں آنا اللہ کی ہدایت، محبت اور اس کی رضا کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ یہ خواب آپ کی زندگی میں رہنمائی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سوال ہے خواب میں سفر کرنا کیا نشانی ہو سکتی ہے؟ جواب ہے خواب میں سفر کرنا نئی سمتوں نئی تجربات تبدیلی کی علامت ہو سکتی ہے۔ یہ خواب انسان کی تلاش اور ترقی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سوال ہے خواب میں موت کا خوف محسوس کرنا کیا ظاہر کرتا ہے؟ جواب ہے خواب میں موت کا خوف انسان کی زندگی میں آنے والی تبدیلیوں یا ذہنی طور پر مزید کوشش کرنے کی علامت ہو سکتی ہے۔ سوال ہے صدقہ دینے کے کیا فوائد ہیں؟ جواب ہے صدقہ دینے سے انسان کے دل میں نرم دلی آتی ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور انسان کی مشکلات کم ہوتی ہے اور یہ دنیا اور آخرات میں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ سوال ہے اسلام میں کسی کو معاف کرنے کی کیا اہمیت ہے؟ جواب ہے اسلام میں کسی کو معاف کرنا بہت بڑی نیکی اور اعلیٰ درجے کی خوبی ہے۔ قرآن و حدیث میں بار بار معاف کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ معاف کرنے والا انسان نہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے بلکہ دنیا و آخرات میں سکون اور انعام پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور معاف کر دینا تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ لہٰذا معاف کرنا دل کی صفائی، اعلیٰ درجے اور اللہ کی رضا کی علامت ہے۔ سوال ہے علم کا طلب کرنا کیوں ضروری ہے؟ جواب ہے علم انسان کی زندگی کو بہتر بناتا ہے، اس کے عملوں کی اصلاح کرتا ہے اور اسے دنیا و آخرات میں کامیاب بناتا ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سوال ہے اللہ کی رضا کے لیے کیے جانے والے کام کا کیا اثر ہوتا ہے؟
جواب ہے اللہ کی رضا کے لیے کیے جانے والے کام انسان کی زندگی میں سکون، برکت اور کامیابی لے کر آتے ہیں۔ اللہ کے حکموں کی پیروی کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سوال ہے خواب میں پرندے دیکھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ جواب ہے خواب میں پرندے دیکھنا آزادی، سفر اور خوشی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ خواب نئے آغاز اور روحانی بلندی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سوال ہے خواب میں بادل دیکھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ جواب ہے بادل کا خواب میں آنا سکون، رحمت اور خوشحالی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ خواب انسان کی زندگی میں نرمی اور تبدیلی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سوال ہے خواب میں کسی کو دعا کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ جواب ہے خواب میں کسی کو دعا کرنا کسی کی مدد کرنے، محبت یا کسی کی زندگی میں برکت کے آنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سوال ہے خواب میں پانی میں کشتی دیکھنا کیا علامت ہو سکتی ہے؟ جواب ہے خواب میں پانی میں کشتی دیکھنا آپ کی زندگی میں مشکلات کے باوجود اللہ کی مدد اور ہدایت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ سوال ہے اسلام میں دوسروں کی مدد کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے اسلام میں دوسروں کی مدد کرنا بہت بڑی عبادت سمجھی جاتی ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کی مدد کرنا انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ سوال ہے خواب میں جنت کا منظر دیکھنا کیا ہے؟ جواب ہے خواب میں جنت کا منظر دیکھنا اللہ کی رضا اور آخرات میں کامیابی کی علامت ہو سکتی ہے۔ یہ خواب فرد کی نیک عملوں کی وجہ سے خوشی کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ سوال ہے خواب میں نماز پڑھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ جواب ہے خواب میں نماز پڑھنا روحانیت، اللہ کے قریب ہونے اور گناہوں کی معافی کی علامت ہے۔ سوال ہے سچائی اور ایمانداری داری کے اسلامی اصول کیا ہیں؟ جواب ہے اسلام میں سچائی اور ایمانداری کو بہت بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ یہ دونوں صفات انسان کو اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اس کی مدد کا سبب بنتی ہیں۔ سوال ہے خواب میں کسی بزرگ سے بات کرنا کیا نشانی ہے؟ جواب ہے بزرگ سے بات کرنا آپ کی زندگی میں ہدایت، رہنمائی اور سکون کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ خواب اللہ کی مدد کے قریب آنے کی علامت ہے۔ سوال ہے خواب میں شیر دیکھنا کیا ظاہر کرتا ہے؟ جواب ہے شیر خواب میں طاقت، عظمت یا کسی طرف سے آنے والے خطرے کی علامت ہو سکتا ہے۔ یہ خواب آپ کو ہوشیار رہنے کی نصیحت کرتا ہے۔ سوال ہے خواب میں پانی کا سیلاب دیکھنا کیا ممکنہ پیغام دے سکتا ہے؟ جواب ہے سیلاب کا خواب عموماً زندگی میں آنے والی مشکلات، آزمائشوں یا جذباتی بے قابو ہونے کی طرف اشارہ کر سکتا ہے۔ سوال ہے خواب میں بھاری اشیاء اٹھانا کیا معنی رکھتا ہے؟
جواب ہے، خواب میں بھاری اشیاء اٹھانا زندگی میں آنے والی مشکلات یا ذمہ داریوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ خواب آپ کی ہمت اور صبر کی آزمائش کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ سوال ہے، خواب میں خزانہ دیکھنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ہے، خزانہ دیکھنا خوشحالی، کامیابی اور اللہ کی رحمت کی علامت ہو سکتی ہے۔ یہ خواب کسی خوشگوار موقع یا انعام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔